رافضی کون ہے؟ رافضی بنتا کیسے ہے؟ محبت اہل بیت سے رافضی نہیں بنتا، صحابہ کی گستاخیاں کرنے سے رافضی بنا کرتا ہے۔ اور سرور کائنات نے ان رافضیوں کی پہچان بتائی تھی، یسبون ابا بکر و عمر، فرمایا میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے گی۔ آج کے دور میں اگر کوئی ابو بکر و عمر کے خلاف بھونکتا ہے تو سمجھ لینا یہ رافضی کتا ہے جس کی پہچان مدینے کے تاجدار نے بتا دی ہے۔ اور جہاں صحابہ ہے وہی کامیابی ہے، رافضی کامیاب نہیں، رافضی حق پر نہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور سرکار نے کہا صحابی ہوگا تو کامیابی ملے گی، اور یہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ پتہ چلا رافضی کے پاس صحابہ کی جماعت نہیں ہے، صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ ہم نے کہا غیر مقلد بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ وہ امام اعظم جو تابعی ہے، یعنی صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوتا ہے، یہ کہتا ہے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ بولے ہم خود ہی مسئلے نکالیں گے دین سے۔ میں نے کہا صدقے جاوا تیری اس بدعقیدگی پر ہے، صدقے جاوا یہ فبشرہم بعذاب علیم کے قبیل سے ہے۔ ہم نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے؟ پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام اعظم کی ضرورت کیوں نہیں پڑے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں تابعی ہے وہاں کامیابی ہے، اور جہاں تبع تابعی دیوبندی بھی حق پر نہیں۔ لوگ کہتے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا آپ کی دماغ ٹھیک ہے بھائی؟ جب حضور نے فرما دیا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، دھیان سے سنیے گا، سرور کائنات فرماتے ہیں بد عقیدہ بد عقیدہ بد عقیدہ بد عقیدہ کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا، کیا کہا؟ پیچھے اس امام کے۔ میں نے کہا تھا کون؟ بولے وہابی تھا۔ میں نے کہا حضور نے کیا فرمایا؟ بد عقیدہ کی نماز قبول، اونچا بولو قبول۔ میں نے کہا جب بد عقیدہ کی نماز قبول نہیں تو کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے، تیری کہاں قبول ہوئی؟ سننا میری بات کو، میری طرف دیکھیں۔ ہاں کیا کہا؟ پیچھے اس امام کے۔ حضور فرماتے قبول ہے ہی نہیں۔ اب سرکار سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے کہ آج کے دور کا؟ یہ بریلویوں نے اختلاف پھیلایا۔ میں نے کہا بریلویوں نے اختلاف پھیلایا تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ بریلوی حق بتاتے رہے اور تو اس کو اختلاف کا نام دے کر شیطان کا پٹھو بنا رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، صحیح اور غلط کا فرق اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ دنیا میں کسی طریقے سے بھی معتبر نہیں ہے۔ یار سڑے ہوئے سیب کو، اچھے سیب کو ہر آدمی الگ الگ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا وہابی اور سنیوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ سنی ہوا کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہتا ہے وہ وہابی ہوا کرتا ہے، جو کہتا ہے نبی علیہ السلام سے وصال کے بعد مدد مانگی جا سکتی ہے وہ سنی ہے، اور جو یہ کہے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی وہ وہابی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اگر آپ کو باپ سے سچی محبت ہے، بھائی بات نہ کریں، میری بات کو دھیان سے سنیں، اگر سچی بات بولنے کا آپ کے اندر مزاج ہے تو پھر ایک بات سنیے گا، یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک شخص ایسا ہے جو ان کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو ان کے باپ سے محبت بھری باتیں کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ بتاؤ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ دونوں کو برابر سمجھو گے؟ اونچا بولو، دونوں کو برابر سمجھو گے؟ ہرگز نہیں سمجھو گے۔ میں نے کہا جب باپ کے غدار و وفادار کو برابر نہیں سمجھا جا سکتا تو سرکار علیہ السلام کے غدار اور وفادار کو برابر کیسے سمجھتے ہو؟ ہمیں تو قرآن نے بتا دیا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا محبوب سنو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت پر، آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ ایک طرف وہ تم سے اور مجھ سے محبت بھی رکھے اور دوسری طرف میرے اور تیرے دشمن سے دوستی بھی رکھے، اگرچہ وہ دشمن ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان کا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہم نے کہا یاد رکھو اگر ایمان
ٹوٹتا ہے تو خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ پائے ہو تو ذرا قرآن پاک کے 12ویں پارے کو اٹھاؤ۔ حضرت نوح کا بیٹا سگا بیٹا تھا، لیکن جب حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اس کے لیے دعا کی، قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا بیٹا ان کا تھا، لیکن رب نے منع فرما دیا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ایمانی رشتہ جب تک زندہ رہتا ہے تبھی تک خونی رشتہ باقی رہا کرتا ہے، اور جس دن ایمانی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ حدیث میں نے سنا یاد ہے، بد عقیدہ نے مزارات اولیاء کو مٹی کا ڈھیر کہا۔ آپ کہتے ہو ڈھیر؟ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے، ہم اپنی طرف سے تھوڑی کوئی قصے سنا رہے ہیں، اساطیر الاولین تھوڑی ہیں، پچھلے زمانے کے قصے نہیں ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو کبھی کسی وہابی نے گستاخی نہیں کی۔ میں نے کہا یار زبان بند کر، پگلا گیا ہے بھائی، تو یہ چاہتا ہے کہ جو نبی کی توہین تیرے سامنے کرے تو اسی کو وہابی سمجھے گا؟ سنیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ بھائی صاحب سفر کر کے آئے، بمبئی میں کام کرتے تھے، گاؤں کو آ رہے تھے، سواری نہیں ملی، اس نے وہی ہائی وے پہ اتار دیا، بیچارے بڑا سا بیگ ڈال کر کے آ رہے ہیں، اور ڈال کر کے آئے، جیسے ہی گاؤں میں گھسے، پہلے گھر کے دروازے پہ جیسے پہنچے، اس گھر میں ہو رہی تھی چوری، پیچھے سے آ گئی پولیس۔ ان کو پکڑے گی کہ نہیں؟ مجرم تھا، بولو کیوں پکڑے گی؟ موقع واردات پر پایا گیا، لوگوں نے سمجھ لیا، پولیس والوں نے سمجھ لیا کہ چور اندر چوری کر رہے تھے، یہ رکھوالی کر رہا تھا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، گستاخ وہ نہیں ہوتا، صرف وہی نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے سرکار کو معاذ اللہ گالیاں دے، گستاخ وہ بھی ہے جو گالیاں دینے والوں کو اپنا امام سمجھے، جو گالیاں دینے والوں کے ساتھ موجود ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک روایت سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہابیوں سے گھال میل، شیعوں سے گھال میل، مولائیوں سے گھال میل، دیوبندیوں سے گھال میل رکھنے والے اس پیغام کو لے کر جائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا تھا جو ابو بکر و عمر کو گالیاں تو نہیں دیتا تھا، لیکن گالی دینے والے کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا، کہتے جب مرنے کا وقت قریب آیا نا تو ابھی زبان میں سکت تھی بولنے کی، بول پا رہا تھا، اس سے گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ امتحان سے سننا میری بات کو، شہزاد سمجھا کے جا رہا ہے، مانے یا نہ مانے یہ آپ کا کام ہے، جنازے آپ کو اپنے ٹھیک کرانا ہے، ہم کو کیا فکر ہے، ہم اپنا جنازہ ٹھیک کرائیں گے، آپ اپنا جنازہ ٹھیک کرائیے، ورنہ آپ کو معلوم ہے نا جو وہابی دیوبندیوں سے بھی ملا کرتا ہے، سنی اس کے جنازے میں زیادہ نہیں جاتے ہیں، کچھ جھلمل والے چلے جاتے ہیں، پلپلے چلے جاتے ہیں۔ یار کیسی زندگی ہے، مرنے کے بعد نماز پڑھنے والے بھی نہیں آئے، ایسے متسلم ہو کر رہے، ایسے مضبوط ہو کر رہے۔ لوگ کہے یار کیسا بھی تھا لیکن مصطفیٰ کا سچا وفادار تھا، تسلم پڑا تھا، تو لوگ دوڑ دوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ کو کون نہیں جانتا ہے، میرے مرشد نے حق کو حق کہا، لوگ کہتے تھے سب کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے پیچھے آئے، ان کی نماز جنازہ میں آئے گا کون، لیکن 62 لاکھ یا 70 لاکھ کی پبلک نے بتا دیا حق بولتے رہو، خدا جنازے میں بھیڑ یوں ہی کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علامہ دھیان سے سننا میری بات کو، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، زبان پہ کلمہ چڑھ ہی نہیں رہا۔ جب زبان پہ کلمہ نہیں چڑھا تو ابھی بولنے کی سکت باقی تھی، معلم یغرغر، حدیث میں ہے غرغری کی کیفیت روح نکلتی ہے پیروں سے اور آتی وہ یہاں آتی ہے اور یہاں سے آخر میں نکل جاتی ہے، تو ابھی اس کی روح یہاں نہیں آئی تھی، ابھی جسم میں تھی، لیکن حالت بگڑ رہی تھی کہ مر جائے گا۔ دھیان سے سننا بھیا، وہابیوں کے ساتھ دوستی، وہابیوں کے ساتھ شادی، بدعقیدہ کے ساتھ شادی، بدعقیدہ کے یہاں کھانا پینا، بدعقیدہ سے دوستی کرنا، انجام سنے کتنا برا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ سرکار کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ نہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والے کے پاس بیٹھتا تھا صرف، اور جب وہ بکواس کرتا تھا یہ دھیان سے سنتا تھا، خود نہیں کرتا تھا لیکن شریک ہوتا تھا سننے کے اعتبار سے۔ مرنے کا وقت قریب آیا، کلمہ زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھتا کیوں نہیں؟ اب سنے جواب، کہتا ہے کلمہ پڑھوں تو پڑھوں کیسے، سامنے 2 شخص کھڑے ہیں،
जो मुझे नजर आ रहे हैं और मुझसे कहते तो अबू बकर उमर के गुस्ताख की साथ दोस्ती करता था, क्या तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? हरगिज तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। कितना बड़ा बदनसीब है वो, मरते वक्त जिसको कलमा नसीब ना हो। हमने कहा हाल तो दे जो ईमान की दौलत से महरूम रहे। वजह क्या थी? अबू बकर उमर की गुस्ताखिया करने वाले के साथ दोस्ती किया करता था। शहजाद समझा के दा रहा है, दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। खुदारा अपने अकीदे को, अपनी सोहबत और संगत को दुरुस्त कर लीजिएगा। अब कोई रसूल समझाने नहीं आएगा, अब आला हजरत कब्र से नहीं आएंगे, ताजुश शरिया नहीं आएंगे। अब हम जैसे गुलाम ही आपको इन बुजुर्गों का पैगाम सुनाएंगे और हम जो कह रहे हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो ठीक, वरना कयामत के दिन इसी पर हिसाब होगा कि फला आलिम ने बताया था, तूने माना क्यों नहीं? तुम ये नहीं कह सकते कि तेरे रसूल का जमाना नहीं पाया। अल्लाह के रसूल जाहिरी तौर पर हमारी नजरों के सामने थे नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। नहीं बल्कि कहा जाएगा मैंने तो महबूब की ज़बानी ये पैगाम भिजवा दिया था, इन्नमल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबियों के वारिस हैं और जो बात बोल रहे हैं इसको नबी ही की बात समझिएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुने। जब अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ बैठने वाला कलमे से महरूम है, तो जो वहाबी देवबंदी सरकार के गुस्ताख है उनसे दोस्ती करने वाले का हाल क्या होगा ये खुद अंदाजा लगा ले और पैगाम लेकर के जाए। आला हजरत कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी है, जो बच्चियां आज तक कुंवारी हैं, अल्लाह करे उनके बेहतर रिश्ते आ जाए, मगर रिश्ते आए तो सुने, अगर आपका बाप किसी सुले कुल्ली का रिश्ता लेकर आए, जो देवबंदी वहाबी सुन्नी सब में खाता हो, इधर 11वीं भी खाता हो, उधर वहाबियों से दोस्ती भी करता हो, उसको कहते हैं सुले कुल्ली। बगैर पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया कभी इधर लुढ़क गया। सुने, हंसने की बात नहीं है, मुआशरा सड़ रहा है, कौम हंस रही है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी भी पढ़ लिया करो, अबू बकर सिद्दीक अकबर की जिंदगी पढ़ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद ने हुजूर की शान में एक जुमला तौहीन का बोला था, बाप के खींच के मारा, जमीन पे बाप सर के नीचे सर के बल गिर गए। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन फसकत अला वजही, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जलाल में आकर के बाप के मारा, बाप औंधे मुंह गिरे। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे हुजूर ने फरमाया दोबारा ऐसा मत करना। लोग कहने लगे देखो मौलाना आप ही तो कह रहे हैं कि हुजूर ने मना फरमा दिया कि दोबारा ऐसा मत करना। हुजूर ने मना इसलिए फरमाया था कि हुजूर को इल्मे गैब के जरिए पता चल गया था कि अबू बकर के बाप अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। लेकिन जब सरकार ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना, अबू बकर का जवाब भी तो सुन लो। हजरत अबू बकर ने कहा वल्लज़ी बासका बिल हक़्क़ि लौ कान अस्सैफ़ु इंदी लक़तलतु, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती ना तो मैं अपने बाप की मोहब्बत को नहीं देखता, आपकी मोहब्बत में उसकी गर्दन उड़ा देता। यहाँ गर्दन उड़ाने की बात नहीं की जा रही है, रिश्तेदारियां नहीं छूट रही है, हपा हप खाया जा रहा है। उसके बाद हम तो बहुत बड़े सुन्नी है। मैंने कहा हजरत यूसुफ तो नबी थे लेकिन फिर भी कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता जबकि नबी से गुनाह नहीं हो सकता। आप इतने बड़े हैं कि वहाबी की सोबत आप पे असर नहीं करेगी? यकीनन करेगी। बिगड़ गई कितनी बस्तियां, बिगड़ गए कितने नौजवान। इसलिए बहन बेटियां जो बैठी है, इन माओ को पैगाम दूंगा, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, और बेटियों से कहूंगा अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप किसी सुले कुल्ली देवबंदी वहाबी का रिश्ता लेकर आए और तुम्हें झांसा दे कि बेटी सऊदी रिटर्न है, सऊदी में काम करता था, सऊदी रिटर्न है, तो कहना अब्बा सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार है। इसलिए तुम्हें पूरी इजाजत है अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहो अब्बा मैं जहन्नमी बनना नहीं चाहती, मैं सरकार के गुस्ताख के साथ, गुस्ताखों से मेल रखने वाले के साथ न सुनी कुल्ली से शादी करूंगी, न किसी वहाबी से शादी करूंगी, न किसी देवबंदी से शादी करूंगी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी बोली ये हो जान है इसके मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशे दवा उठाए क्यों,